عامل نے اور تو کچھ نہیں یہ کہا کہ آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو مملکت میں باہر سے اتنا گیہوں آ سکتا ہے مدینے میں کہ آپ گیہوں کی روٹی کھائیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت تو اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے۔ تم یہ یقین دلا سکتے ہو مجھے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ یقین تو نہیں دلا سکتا۔ تو کہا کہ عمر تو اس دن گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ عزیزان مان، آج کی دنیا میں میرا خیال ہے یہ کچھ افسانے سے نظر آئیں گے، افسانے نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں جو ہم ہی نے بیان نہیں کی۔ غیر مسلم محققین اور مورخین نے بھی اپنی تحقیق کے بعد یہ واقعات لکھے ہیں۔ قحط کے زمانے میں آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اہل مدینہ اپنے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ قحط زدہ لوگ دور دور سے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ اس دور کے یوں مہاجرین آپ کہہ لیجئے، ان کے لیے انتظام یہی کیا گیا پہلے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سارے کا سارا ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھا لیں۔ خلیفۃ المسلمین بھی انہی میں شامل تھے، وہ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ جس قسم کا وہاں کھانا آتا تھا آپ عام طور پہ اس کے عادی نہیں تھے، آپ کی صحت پر بڑا خراب اثر اس کا پڑنا لگ گیا۔ رفقا نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کیجئے، صحت بھی اثر پڑ جائے گا۔ آپ جو اپنے معمول کے مطابق کھاتے تھے وہی گھر سے منگا کے کھا لیا کیجئے، اور معمول آپ کو ہم نے بتائی دیا کہ جو کچھ تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں یہ نہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ میں یہ غذا باقیوں کے ساتھ مل کر اس لیے کھاتا ہوں، یہ ان کے الفاظ اب آگے سنیے، اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان عوام کی سطح پہ اتر کے اپنی زندگی کا معمول نہ بناؤں تو مجھے یہ احساس کس طرح ہو سکے گا کہ عوام پہ گزرتی کیا ہے؟ آج تو عوام کا ہر فرد اپنے سے ذرا بڑے صاحب اقتدار سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں خاکساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے؟ یہ بام پہ چڑھتے ہی نہیں تھے جو یہاں سے نیچے اترنا پڑے، یہ تو پہلے ہی خاکساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ایک دفعہ آپ نے دوسرے مقام پہ یہ کہا تھا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہے کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں۔ اب یہاں سے ہم پرانی مملکت کے یا اس دور خلافت کے معاشی نظام کی طرف آتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے اصل میں۔ خدا کی رزاقیت جو ہے اس کی ربوبیت عالمینی، جو جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ ہے، عام ترجمہ ہی صحیح، خدا مستحق کے حمد و ستائش ہے۔ کیوں؟ رب العالمین ہے، ربوبیت کرتا ہے، سامان نشو و نما مہیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے تمام کائنات، اس لیے باعث حمد و ستائش ہے۔ تو خدا کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ربوبیت
عالمینی جسے کہتے ہیں، اس میں اپنے اور بیگانے، غیر اور خوددار، مسلم اور غیر مسلم کسی کی تمیز نہیں. ہر انسان کی ربوبیت کی ذمہ داری اس مملکت کے سر ہوتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اسی کی تفسیر حضرت عمر نے اپنے ان الفاظ میں بتائی تھی جو مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اس چیز کی ابتدا یہاں کی. اور اب تو یہ عام مشہور ہے ان کا فکرہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. انسان تو ایک طرف رہا، ایک فرد بھی مملکت میں سے اپنی ضروریات سے محروم اگر رہ گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. ذمہ داری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. خلیفہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے یا کم از کم اطمینان کرنے کے لیے کہ مملکت کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ گیا، دن بھر تو وہ امور مملکت میں سر کپاتا تھا، راتوں کی تنہائیوں میں پھر وہ باہر نکل جاتا تھا. شہر سے باہر آبادیاں اس زمانے کی خیموں میں ہی ہوتی تھی. خاموشی سے یہ پتہ وہ کہتا تھا کہ مملکت کا کوئی فرد کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور اس لیے جاتا تھا کہ براہ راست اس کا علم حاصل ہو جائے. میں آگے چل کے بیان کروں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے براہ راست یہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت زیادہ مجھ تک نہ پہنچ پائے اور میرے عمال میں سے کوئی اس کی اطلاع مجھے نہ دے، تو دو صورتیں بھی ہوں گی، اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی عائد ہوگی. اس لیے وہ راتوں کو گشت کیا کرتے ہیں. کئی واقعات ہیں راتوں کے، میں ان میں سے ایک پیش کروں. ایک خیمے میں ایک عورت بیٹھی تھی، چولہے پہ ہنڈیا چڑھا رکھی تھی، پاس اس کے 2-3 بچے بیٹھے، وہ رو رہے تھے. آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ خاتون یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو 3 وقت سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، میں نے ہنڈیا میں خالی پانی چڑھا رکھا ہے کہ اس سے ان کا دل بہلا رہے، شاید یہ اس طرح روتے روتے سو جائیں. اب غور فرمائیے، 2 فکر. امیر المومن، آپ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے کہ یہ بچے 3 وقت سے فاقے میں ہیں؟ اب اس نے اس کا جو جواب دیا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی عام بدو عورتیں بھی کس طرح سے جانتی تھیں کہ مملکت اور امیر المومنین کی ذمہ داری کیا ہے. اس نے کہا کہ جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سے بے خبر ہے اس تک شکایت پہنچانے سے حاصل کیا ہے؟ کیا انقلاب پیدا کر دیا تھا ان لوگوں نے چند سالوں کے عرصے کے اندر. عرب جاہلیت کی پہلے تاریخ کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، اور اس کے بعد اس انقلاب کو دیکھیے. مردوں میں تو ایک طرف رہا، وہ میں نے ابھی تو بدو سپاہیوں میں کہا، یہ عورتوں میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی جو حالات سے باخبر نہیں، اس تک شکایت پہنچانے سے فائدہ کیا؟ یہ تو شکست پندار ہو، یہ تو خیرات اور بھیک مانگنا ہوگا. اور بھیک اور خیرات کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد چمکتا ہوا ہے کہ خیرات سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دینے والے کا بھی لینے والے کا. اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں آنا کی شکست ہو جاتی ہے. یہاں تو کسی مفلس مستحق کو ملتا تھا تو اس کے حق کے طور پر ملتا تھا، حق للسائل والمحروم، ایز آف رائٹ، نہ کہ چیریٹی کے طور پر. بہرحال اس عورت نے یہ کہا، عمر کی آنکھ